تعریف و تقدیس اور تمجید ایک اللہ ذوالجلال والاکرام رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہے، جس نے آسمان و زمین بنائے، پہاڑ پیدا فرمائے، آسمان و زمین کے درمیانی تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ وہی اکیلا ان سب کا موجد ہے، وہی ان سب کی روزی روٹی کا بندوبست اہتمام کرنے والا ہے، ان کی ہر چیز کو مہیا فرمانے والا ہے۔ ہر قسم کے درود و سلام ہوں اس ان انبیاء کرام پہ جنہوں نے اللہ کے پیغام کو کما حقہ آگے پہنچایا، خصوصاً سیدنا و مولانا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جو سب سے آخر میں تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو عزت و احترام مقام عطا فرمایا وہ کسی اور کے حق اور نصیب میں نہیں آیا۔ جہاں آپ کو اتنا عظیم المرتبت مقام عطا فرمایا گیا، وہاں ہی سب سے زیادہ تکلیفیں، دکھ اور آزمائشیں بھی آپ پر ہی آئیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، جنہوں نے اللہ کے حکم پر، نبی کے اشارے پر اپنی تن من کو قربان کر دیا، نہ وقت دیکھا، نہ مال کی پرواہ کی، نہ جان اور اولاد کی پرواہ کی، بلکہ پرواہ اس بات کی کہ شاید دوبارہ یہ حکم ہمیں ہو سکے نہ ہو سکے، یہ عظیم موقع ہمیں مل سکے نہ مل سکے۔ آج اشارہ پیغمبر ہے، آج اس کے لیے کٹ مرنے کے موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ پیغمبر کی اطاعت کا موقع ملتا ہے، اس کو ضائع نہ کیا جائے۔ پیغمبر کی پسند کو عمل میں لانے کا موقع ملتا ہے، اس کو جو ہے موقع کو برباد نہ کر دیا جائے۔ یہ ان کی تڑپ اور خواہش ہوا کرتی تھی، جہاں لیٹے ہیں اللہ کی کروڑوں کروڑوں رحمتیں ان پر برسیں۔ میرے عزیز بھائیوں، جوانوں، بزرگوں، بہنوں، محرم الحرام کا مہینہ، یہ اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ، اسلامی سال کا پہلا مہینہ، یہی وہ مہینہ ہے اللہ نے اس مہینے میں بہت ساری چیزوں کو پیدا فرمایا، بہت سارے واقعات اسی مہینے میں آئے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت آدم کی توبہ بھی اسی مہینے میں قبول ہوئی۔ جناب ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا اسی مہینے میں۔ اللہ ذوالجلال نے ابراہیم پر آگ کو گلزار بنا دیا اسی مہینے میں۔ جناب ادریس علیہ السلام کو مقام اولیاء ملا اسی مہینے میں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں قیامت آئے گی، یہی وہ مہینہ ہے جس میں رب قدوس نے اپنے عبد اور کلیم کی مدد فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور آپ کی قوم کی۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں فرعون ڈوبا، غرق ہوا، اس کی تباہی اور بربادی ہوئی، فرعون اور آل فرعون کی۔ عزیزو، یہی بس نہیں، یہی وہ مہینہ مقدسہ ہے، محرمہ ہے، جس میں میرے اور آپ کے آقا و مرشد، رہبر و رہنما، میرے اور آپ کے دلوں کے ایمان، دلوں کی دھڑکن، دلوں کی ٹھنڈک، جناب محمد الرسول اللہ علیہ السلام نے
مکہ معظمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کو اپنا مسکن بنایا۔ ہجرت کا عظیم الشان واقعہ اسی میں آیا۔ مسلمانوں کی پہچان کا مہینہ، اسلامی تاریخ اور اسلام کے سال کی تاریخ کا مہینہ، یہ وہی مہینہ ہے جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس محاب کی ہجرت سے اسلامی سال کا آغاز کیا۔ اسی مہینے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ اسی مہینے میں جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے خاندان پہ جو ظلم و ستم ہوا وہ اپنی جگہ بے مثال ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اپنی شدت کے ساتھ بہت بڑا اندھ و ہناک ظلم ہوا اس مہینے میں۔ حضرت حسین علیہ السلام اور آپ کے خاندان پہ عزیزان محترم یہ مہینہ، اس میں خوشیاں بھی ہیں، اس میں غمیاں بھی ہیں، اس میں بہت ایسے واقعات پیش آئے جس میں تاریخ کو الٹ کے رکھ دیا، بدل کے رکھ دیا۔ میرے عزیزو، یہ مہینہ کربلا سے اس کا تقدس شروع نہیں ہوتا۔ اس مہینے کا تقدس، اس مہینے کی حرمت اس وقت سے ہے جب سے اللہ نے 12 مہینے پیدا فرمائے۔ قرآن مجید سورہ توبہ فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ 12 کی تعداد اسی وقت سے ہے جب سے اللہ نے یہ مہینے پیدا فرمائے، اور ان کی حرمت میں 4 مہینے 12 میں سے حرمت والے بھی اسی دن سے ہیں جب سے اللہ نے مہینوں کو پیدا فرمایا، کائنات کو پیدا فرمایا۔ اس مہینے کا اسلام کے ساتھ تعلق کربلا سے نہیں جڑتا۔ کربلا میں ایک ایسا حادثہ پیش آیا جو تکلیف دہ تھا، جو سننے کے بعد آنسو تھمتے نہیں ہیں۔ ایک مسلمانوں کا نقصان اتنا ہوا کہ آج تلک اس کی تلافی نہ ہو پائی، لیکن ساتھ ساتھ یہ 10 محرم کا واقعہ اور حادثہ مسلمانوں کے لیے آزمائش بھی بن گیا۔ بہت سارے مسلمان گمراہی کا راستہ لے گئے، انہوں نے شرک و بدعت اور رسم و رواج کا راستہ اختیار کر لیا۔ ایسے عمل اس مہینے میں شروع کر دیے جن عملوں سے محمد الرسول اللہ نے لا تعلقی کا اظہار ہی نہیں کیا، بلکہ ایسا عمل کرنے والوں پہ فرمایا اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہو جو ایسا عمل کرتے ہیں۔ یہ جاہلیت کا عمل ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ وہ مہینہ ہے 10 محرم کا روزہ۔ اسلام کے ابتدا میں رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے 10 محرم کا روزہ فرض ہوتا تھا۔ اس روزے کے بعد لوگ اسی طرح خوشی مناتے تھے جس طرح رمضان کے بعد عید کی خوشی منائی جاتی ہے، مگر جیسے ہی رمضان کے روزے فرض ہو گئے، اللہ کے نبی نے اس کو استحباب کا درجہ دے دیا، جو چاہے رکھ لے جو چاہے نہ رکھے، مگر اس روزے کا فرمایا اللہ رمضان کے بعد اگر نفلی روزے کوئی رکھنا چاہے تو پھر اس مکرم اور محترم مہینے میں رکھے۔ فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ افضل ترین کسی مہینے کے روزے اگر ہیں تو وہ محرم کا، اور محرم کے سب سے زیادہ افضل دنوں میں سے 10 محرم کا۔ میرے بھائیوں،
پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام گئے مدینہ میں، دیکھا یہودی روزہ رکھتے ہیں، ویسے تو مسلمان بھی رکھتے تھے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پہلے یہ فرض تھا ابتدائے اسلام میں، یہودیوں تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہودیوں نے کہا یہ وہ ہمارے لیے عظیم الشان دن ہے کہ جس دن اللہ نے موسیٰ کی مدد فرمائی، فرعون اور قوم فرعون کو غرق کر دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا تھا اس دن، ہم بھی شکرانے کے طور پہ اپنے پیغمبر کی اقتداء میں روزہ رکھتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں اس بات کا کہ موسیٰ علیہ السلام کی نجات اور فرعون کے غرق ہونے پر ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے کلوز ہم زیادہ ہیں تم سے۔ میرے بھائیو، آئیے اس دن میں 10 محرم کے دن میں ہم نے روزہ رکھنے کی بجائے بدعات کو رواج دے دیا، ہم نے ماتمی جلوس، ہم نے ماتمی لباس پہن لیا، ہم نے اپنے منہ پہ تھپڑ مارنے شروع کر دیے، ہم نے کپڑے پھاڑنے شروع کر دیے، ہم نے ماتم حسین کے نام پر ایسی بدعات کو رواج دے دیا، ایجاد کر دیا۔ پیغمبر کے حکم کی مخالفت روزہ رکھنے کی بجائے ہم نے دودھ اور پانی کی سبیلیں لگا دی اور کہا اللہ اکبر۔ شیطان جب بندے کو گمراہی کے راستے پہ لاتا ہے اللہ کا نام لے کر ہی لے آتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان یاروں کو پوچھا گیا تم روزہ کیوں نہیں رکھتے ہو 10 محرم کو؟ میرے اور آپ کے امام جناب حسین تو روزے میں تھے جب شہادت پہ فائز ہوئے، آپ کا خاندان تو روزے سے تھا، ظالمو تم روزہ کیوں نہیں رکھتے ہو؟ کہنے لگے یزید نے شکرانے کے طور پہ روزے رکھے تھے اس دن میں، ہم یزید کی اقتداء میں نہیں روزہ رکھیں گے۔ لیکن ظالم یہ بھول گئے کہ حسین نے خود روزہ رکھا، حسین کے نانا نے روزہ رکھا، حسین کے نانا نے حکم دیا اپنی امت کو روزہ رکھنے کا۔ میرے بھائیوں، آئیے غور کیجئے شیطان کدھر لے گیا۔ میں واقعہ کربلا ذکر کروں یا کربلا کے نام پر، امام حسین کے نام پر، خاندان اہل بیت کی محبت کے اندر کی جانے والی بدعات پہ میں جو ہے وہ ذکر کروں؟ میرے بھائیوں، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ نے یہ ساری چیزیں حرام قرار دی ہیں۔ آپ نے تعزیت کا مطلب کیا ہے؟ ہم تعزیے کا جلوس نکالتے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم عید نہیں منائیں گے، کیوں جی ڈیتھ ہو گئی ہے فلانے بیٹے کی، بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، لہٰذا باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، عید کی خوشیاں نہیں منائیں گے۔ ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ کہنے لگا اچھا ہمارے باپ اور بھائی کی موت کی تکلیف ہمیں یہ ہے، ہم عید نہیں منائیں گے، کیا اگلے سال ہمیں اپنے باپ کو مس نہیں کریں گے؟ ہمیں اس کا غم نہیں ہوگا، پھر ہم اگلے سال بھی عید نہیں منائیں گے؟ میرے بھائیوں، یہ 10 دن محبت کے، 12 مہینے باقی 11 مہینے کس بات کے؟ نشے کی گولی 10 محرم میں کھا لو باقی سو جاؤ؟ نہیں۔ آئیے امام حسین سے محبت یہ نہیں ہے کہ 10 محرم کو جلوس نکالا جائے، ماتم کیا جائے، سینہ کوبی کی جائے، کپڑے پھاڑ دیے جائیں، اپنے منہ پہ تھپڑ مار دیے جائیں، غم میں بال مڑا دیے جائیں۔ میرے بھائیوں، تعزیت کس چیز کا نام ہے؟ جب کسی کا کوئی نقصان ہو جائے، نقصان اٹھانے والوں کے ساتھ ہمدردی جتانا، محبت کا اظہار کرنا، ان کے دکھ میں شریک ہونا، چاہے کوئی بھی نقصان ہو جائے مالی۔ لیکن اگر کسی کا کوئی فوت ہو جاتا ہے تو پھر بھی ان کے ساتھ وہ ورثاء کے ساتھ تعزیت کی جاتی ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے دنیا کے نقصانوں میں سے۔ اور اس کے لیے کیا حد بندی ہے، کیا لمٹ ہے؟ پیارے حبیب علیہ السلام نے کسی کے مرنے سے لے کر 3 دن تک کے لیے
غم میں نڈھال رہنے کی اجازت دی گئی ہے۔ آپ نارمل حالات سے ہٹ کر وقت گزار سکتے ہو، دکھ اور غم کا اظہار کر سکتے ہو۔ 3 دن کے بعد آپ کو بیک ٹو نارمل ہونا ہوگا۔ اگرچہ دل کے اندر اس کی فیلنگز رہتی ہے، نقصان کی، تکلیف ہوتی ہے، کسی کے فوت ہونے کی، شہید ہونے کی، مگر بھائیو اللہ کے نبی کی سنت کے مخالف ہے، آپ کے حکم کے مخالف ہے کہ بندہ 3 دن کے بعد بیک ٹو نارمل نہ ہو جائے۔ ہم نے 1400-1500 سال گزرنے کے بعد بھی ہم نے یہ تعزیت کے نام سے ایسا ماحول بنا دیا جیسے ہندوانہ رسوم ہوتی ہیں، ہندوانہ طریقے ہوتے ہیں۔ وہ رام لیلا کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ وہ بھی ایسے ہی ان کے کچھ مورتیں اور فوٹوز بنا کے ایسا، ہم نے بھی حضرت حسین کے گھوڑے کو تشبیہ دے دی، حضرت حسین کے مزار کو جو ہے کسی کے ساتھ تشبیہ دے دی، ہم نے لکڑی کا ایک وہ جو ہے وہ بنا لیا، ہم نے اس کے گھوڑے کے نیچے سے بیماروں کو نکالنا، بیماروں کو گزارنا، اور یہ ارادہ اور نیت میں لے لیتے ہیں کہ شاید جو امام حسین کے گھوڑے کے نیچے سے گزرے گا وہ امام حسین کی پناہ میں آ جائے گا، وہ امام حسین کے زیادہ کلوز ہو جائے گا۔ اور میرے بھائیوں باتیں بہت ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا میں ان تفصیلات میں جاؤں، مگر اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ آئیے یہ جو پہلے نمبر پر 10 محرم کو ہم نے مخالفت کی اللہ کے نبی کی، روزہ نہ رکھ کے سبیلے دودھ اور اس کی مہیا کر کے، کیا جی اس دن جو ہے امام حسین کا پانی بند رہا تھا، لہذا ہم پانی عام کریں گے، ہم دودھ پلائیں گے۔ اور ظالموں تم نے نبی حسین کی محبت میں جو ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے پرخشے اڑا دیے، تمہیں خیال نہ آیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، فرمایا جو بندہ بھی جاہلیت کی رسم و رواج پہ روتا ہے، سینہ پھاڑتا ہے، کپڑے پھاڑتا ہے، اپنے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے اور سینہ چاکی کرتا ہے، فرمایا میں اس سے بیزار ہوں، میرا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر فرمایا انا بریء ممن حلق وسلق وخرق، فرمایا میں اس سے بھی بیزار ہوں جو ماتم کے لیے، جو بندہ غم میں نڈال ہو کر اپنے بال مڈا دیتا ہے، اپنے بلند آواز سے روتا ہے، اپنے کپڑے پھاڑتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النائحۃ والمستمعۃ، نوحہ کرنے والیوں پر خدا کی پھٹکار، نوحہ سننے والوں پہ خدا کی لعنت۔ پیارے نبی نے ایک اور حدیث میں فرمایا ثنتان فی الناس ہما کفر الطعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت، فرمایا 2 چیزیں جو ہے وہ لوگوں میں پائی جاتی ہیں اور وہ دونوں ہی کفر کا ارتکاب کرنے کے مترادف ہیں۔ نمبر 1 کسی کے نسب پہ طعن کرنا، اپنے آپ کو بڑا نسب والا خاندانی گننا، اور دوسرے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، کسی کی برادری اور حسب و نسب پہ طعن و تشنیع کرنا، اور فرمایا وہ بندہ جو میت پہ نوحہ کرتا ہے یہ بھی کفر ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اس میں کیا ہوتا ہے حب حسین کے نام سے؟ آئیے غور کیجئے، بہت سارے ساتھی سنی بھائی بھی حسینی محبت میں چل دوڑتے ہیں وہاں۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی توہین بھی کی جاتی ہے ان مجلسوں میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابیوں کو گالیاں نہ دیا کرو۔ ایک حدیث میں فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غردا من بعدی، میری امت کے لوگوں اللہ سے ڈرنا، میرے صحابیوں کے بارے میں ان پہ طعن نہ کرنا، ان کو گالیاں نہ دینا، انہیں بہت برا بھلا نہ کہنا۔ فرمایا فمن احبہم فَبِحُبِّي أُحِبُّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ،
فرمایا جن لوگوں نے میرے صحابہ سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے، گویا کہ صحابہ سے محبت کرنا پیغمبر سے محبت کرنا ہے۔ فرمایا جس انسان نے میرے صحابہ سے نفرت کی، میرے صحابیوں سے بغض رکھا، اس سے میں نے بغض رکھا۔ میرے بھائیوں، پیغمبر اس انسان سے بغض رکھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں جو پیغمبر کے صحابیوں کو برا بھلا کہتا ہے، ان کے بارے میں برا سوچتا ہے۔ قرآن مجید نے صحابہ کی تعریف کی ہے۔ ہم کون ہیں صحابہ پہ تان کرنے والے؟ ہم کون ہیں صحابہ اکرام کو برا بھلا کہنے والے؟ اور پھر عمر فاروق اور ابو بکر صدیق اور عثمان غنی کا کربلا سے تعلق کیا ہے؟ کربلا سے 60 برس پہلے، کتنے برس پہلے یہ حضرات تو دنیا سے جا چکے تھے، مگر حب حسین کی 10 محرم کی مجلسوں میں ابو بکر صدیق کو گالی دینے کا مطلب کیا ہے؟ بس ایک طے شدہ پروگرام ہے کہ صحابہ کو برا کہنا ہے۔ مجھے وہ بات یاد آتی ہے، کہتے ہیں کسی جوہر پہ ایک بکری کا بچہ پانی پی رہا تھا، ادھر سے شیر آیا، شیر کا کھانے کو ارادہ ہوا، شیر نے کہا قانونی طریقے سے کھاتے ہیں اس کو، ظلم نہیں، دلائل کے ساتھ اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ شیر نے کہا اوے تم نے مجھے گالیاں کیوں دی تھیں؟ بکری کا بچہ کہتا ہے جناب کس وقت؟ 6 مہینے پرانی بات ہے۔ وہ کہتا ہے جی میری تے عمر ہی علی 3 مہینے ہوئی ہے تے میں تے 6 مہینے پہلا گالیاں کتوں دیتی ہیں تانوں؟ 3 مہینے میری عمر ہے۔ کہنے لگا تیری ماں نے دی ہوں گی، تیرے باپ نے دی ہوں گی، تو ادھر آ، تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ کربلا کتنے سال کے بعد پیش آیا؟ ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی کو گالیوں کا نشانہ بنانا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا تیرے بابا کو کچھ لوگ گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ عمر فاروق کو برا کیوں جانتے ہیں؟ یہ سیاستدان جن کو عمر فاروق نے دور کر دیا تھا، عثمان غنی نے دور کر دیا تھا، وہ سیاست میں حکومت میں آنا چاہتے تھے، مگر یہ نبض شناس لوگوں نے انہیں دھتکار دیا تھا۔ انہوں نے ان صحابہ کرام کے خلاف پلان کیا تھا اور اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کر کے صحابہ کرام کے خلاف ابھارنے کی کوشش کی تھی۔ سیدہ عائشہ نے جواب دیا شاید لگتا ہے ان کی گالیوں کے ذریعے اللہ ابو بکر کا اجر ختم نہیں کرنا چاہتا۔ ابو بکر دنیا سے جا چکے، مگر گالیاں دینے کی وجہ سے ان کی نیکیاں ابو بکر کے کھاتے میں جاتی رہیں گی۔ میرے بھائیوں آئیے غور کیجئے، ہم امت وسط ہیں، نہ افراد سے کام لیتے ہیں نہ تفرید سے۔ ہمیں خدا کی قسم حب حسین ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہماری آنکھوں کے تارے، ہمارے سر کے تاج۔ خدا کی قسم ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک ان سے محبت نہ کی جائے۔ امام حسین کے قاتلوں پہ اللہ کی لعنت ہو، امام حسین کے قاتلوں پہ خدا کی پھٹکار ہو، لیکن بھائیو یاد رکھو وہ خدا کے ہاں اپنا مقام پا گئے، قاتل بھی اپنا مقام پا گئے، وہ بھی اپنی جزا لے جائیں گے لعنتوں کی شکل میں، جہنم کی شکل میں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا خاندان بھی شہادت پہ فائز ہوا، مگر میرے بھائیو ہمیں بعد میں آنے والوں کو افراط و تفرید کا راستہ اختیار نہیں کرنا۔ ہم نے محبت میں غلو کرتے ہوئے شیطان کے راستے پہ نہیں چلنا۔ ہم نے کسی ایک انسان سے محبت کا دعویٰ اور اس محبت کے پیچھے چلتے چلتے پیغمبر کی اہانت نہیں کرنی ہے۔ ہم نے کسی کی محبت میں دوسرے کی توہین نہیں کرنی ہے۔ ہم نے میرے بھائیوں پیغمبر کے حکم پہ عمل کرنا ہے۔ پیغمبر کا حکم جذبات سے بھی بالا ہوتا ہے،
میرے بھائیوں مجھے یاد آیا ایک دفعہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اے اللہ کے نبی نے جنگ احزاب کے موقع پر بھیجا، حذیفہ جاؤ دشمن کی خبر لے کے آؤ، دشمن کی چال ڈھار کا جائزہ لے کے آؤ۔ صحابہ لیکن ایک بات یاد کی کرائی، حذیفہ جب جاؤ گے دشمن کو تیری خبر نہیں ہونی چاہیے کہ تو ان کی جاسوسی کر رہا ہے، خبر گیری کر رہا ہے، ان کے بارے میں ان کو، آپ کے بارے میں ان کو اطلاع نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت حذیفہ بعد میں بیان کرتے ہیں جب میں گیا میں نے دیکھا ابو سفیان میری زد میں تھا، اگر میں اس کو مارتا تو ختم کر دیتا، تیر مارتا، وہ میرے نشانے پہ تھا، یقیناً وہ بچ نہیں سکتا تھا، میں نے چاہا کہ اڑا دوں اس کو، لیکن میرے دل میں یہ بات دماغ میں گونجی، مصطفیٰ نے کہا تھا کسی کو خبر نہ ہو۔ میرے بھائیوں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جذبات پہ کنٹرول کیا۔ اللہ کے نبی کا دشمن ابو سفیان نشانے پر ہے، مگر دوسری جانب مصطفیٰ کی نصیحت اور فرمان ہے کہ کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت حذیفہ نے ترجیح کس بات کو دی؟ جذبات کو مار دیا، پیغمبر دو عالم کے حکم اور نصیحت پہ عمل کیا۔ فائدہ کیا ہوا؟ اگر اس دن حذیفہ اس کو قتل کر دیتے تو وہ جاتا جہنم میں، مگر بعد میں ابو سفیان مسلمان ہوئے، صحابی رسول کا لقب پایا۔ میرے بھائیوں یقیناً پیغمبر مصطفیٰ کی نصیحت میں فائدہ ہوا کرتا ہے۔ یہ صحابہ کرام، تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہمیں محبت کے رو میں بہتے ہوئے صحابہ کرام کو گالیاں نہیں دینا، ہم نے حضرت حسین سے بھی محبت کرنی ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق اپنے کندھوں پہ بٹھایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! خاندان اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے، ایمان نامکمل بلکہ ہے ہی نہیں، نامکمل تو کیا ایمان ہے ہی نہیں جو خاندان اہل بیت سے محبت نہیں کرتا۔ قرآن مجید کہتا ہے، ہم آپ سے، اللہ کے نبی نے ہم سے سوال کیا تھا میری اطرت اور میرے اہل بیت کی محبت، لیکن میرے بھائیوں آپ کے اہل بیت میں آپ کی ازواج مطہرات بھی ہیں، سیدہ عائشہ، سیدہ خدیجہ، سیدہ ام سلیم، ساری ازواج مطہرات شامل ہیں۔ میرے بھائیوں حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ لوگ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن ہر طرح کے پروپیگنڈے سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں ہم سنی کہلانے والے بھی حب حسین میں ماتمی جلوس میں چلے جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، انفارمیشن لینے کے لیے۔ ایک حدیث سنتے جاؤ، فرمایا جو بندہ کسی جماعت میں اضافے کا سبب بنتا ہے وہ بھی اس کا حصہ ہوتا ہے، جو بندہ کسی کے عمل پر خوش ہوتا ہے، جو برا عمل ہوتا ہے وہ بندہ بھی ایسے ہی ہے جیسے عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ آئیے صحابہ کرام کو گالیاں دینے والی مجلسوں میں، حسین کی محبت میں بہ کر اللہ کے نبی کے حکموں کا انکار اور مخالفت کرنے والی مجلسوں میں جانا نہیں چاہیے۔ اپنا خیال کیجئے، اپنے ایمان کا خیال کیجئے، حفاظت کیجئے۔ وما علیہ الا البلاغ۔